نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ام تسألهم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں اجر کا؟ فہم من مغرم مثقلون، پس وہ تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ ام عندهم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ فہم یکتبون، پس وہ لکھتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، پس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو جا مچھلی والے کی طرح۔ اذ نادا وہو مکظوم، جب اس نے پکارا اور وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت پا لیتی تو لنبذ بالعراء، تو وہ ڈال دیا جاتا چٹیل میدان میں۔ وہو مذموم، اور وہ الزام لگایا ہوا ہوتا۔ فاجتباہ ربہ، پس چن لیا اس کو اس کے رب نے۔ فجعلہ من الصالحین، پس کر دیا اس کو برگزیدہ لوگوں میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ یہ کافر لوگ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، پھسلا ڈالیں آپ کو اپنی نگاہوں سے۔ لما سمعوا الذکر، جب انہوں نے سنا ذکر یعنی قرآن مجید۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بے شک وہ دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ اور کچھ نہیں مگر نصیحت ہے سب جہان والوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ القلم آیت نمبر 46 سے لے کر 52 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں قیامت کے دن مجرمین کی ذلت کا بیان تھا۔ آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟
فہم من مغرم مثقلون، پس وہ اس چٹی اور توان سے بھاری پڑ رہے ہیں. یعنی آپ کوئی ان سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں ایمان کے اور وہ بیچارے دے نہیں سکتے اس لیے مشکل میں پڑے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا پیغام سناتے ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں مانتے؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ فہم یکتبون، وہ لکھتے ہیں. کوئی غیب کی خبر نعوذ باللہ ان کے پاس آتی ہے اور وہ تحریر کر رہے ہیں اور اپنی کتاب الگ سے تیار کر رہے ہیں. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا ان کے پاس بھی کوئی ایسی غیب کی خبریں آ رہی ہیں اور وہ الگ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب تیار کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے. جب ان کے پاس وحی بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ اب یقینی بات یہ ہے کہ وہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اور ضدی آدمی پر اللہ کا عذاب اور پکڑ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، لیکن آپ نے صبر سے اور استقامت سے آپ نے کام لینا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور مثال دی حضرت یونس علیہ السلام کی. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور قوم نہ سمجھی. حضرت نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، وہ نہ ڈری، اور حضرت نے ارشاد فرمایا یونس علیہ السلام نے کہ اب اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ بستی سے نکل جائیں، میرا عذاب آنے والا ہے. بہرحال حضرت یونس علیہ السلام نے خود اپنے اندازے سے کہ بھئی یہ تو ماننے والے ہیں نہیں، اب عذاب ہی آئے گا، میں تو نکل جاؤں. تو ایک ضابطہ اور کلیہ ہے، جتنا مقرب ہوتا ہے نا، قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا جاتا ہے. اب یونس علیہ السلام کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے نوٹ فرمایا کہ یہ میرے حکم کے بغیر کیوں نکلا. یہ بات تو ٹھیک ہے، یونس علیہ السلام کی ساری باتیں درست ہیں کہ اب جب عذاب آئے تو بندے کو نکل جانا چاہیے، لیکن یہ تو میرا نبی ہے نا، اس کی طرف تو وہی آتی ہے، تو یہ وہی کے انتظار کرتے اور وہی آتی تب جا کر نکلتے. چنانچہ وہ کشتی میں بیٹھے اور آگے مچھلی میں چلے گئے، اور پھر وہاں رب کو پکارا اور رب نے پھر وہاں سے نکالا. یہ اللہ اپنے بندوں کو تنبیہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام لیں اور کہیں یونس علیہ السلام کی طرح عجلت نہ کرنا، میرے حکم کا انتظار کرتے رہنا. آپ کے دشمن ناکام ہوں گے اور میں اللہ آپ کو کامیاب کروں گا. فاصبر لحکم ربک، پس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تب تک تو صبر کا دامن نہ چھوڑ. ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو جا مچھلی والے کی طرح، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح. ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یونس علیہ السلام، یونس بن متیٰ سے میں افضل ہوں، اس طرح نہ کہے، وہ بھی میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. یعنی آپ سے نے بتایا کہ دھیان کرنا، اس وجہ سے کوئی یونس علیہ السلام کی توہین نہ کرنا، نعوذ باللہ، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا. اذ نادا وہو مکظوم، جب مچھلی والے نے پکارا اور وہ غصے اور غم سے بھرا تھا. غصہ تھا قوم پر، غم تھا اپنی اس حالت پر، یا اللہ میں تو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہوں. اس وجہ سے پریشانی کے عالم میں رب کو پکارا، جس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں ہے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تو نہیں نکالے گا تو کون مجھے نکالے گا. اللہ فرماتے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ،
پھر رب کی نعمت یونس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کا تدارک ہوا۔ اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہاں سے نہ نکالتا اور اللہ راضی نہ ہوتا تو لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ، پھر وہ چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا، وَهُوَ مَذْمُومٌ، اور لوگ ان پہ الزام لگاتے، ہر کوئی کہتا دیکھو نا جی اللہ کی نافرمانی کی ہے نا جی تبھی تو یہ سزا ملی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے یونس کو ان باتوں سے بچا لیا اور اپنی نعمت اور اپنی رحمت سے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دیا۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پس اللہ نے چن لیا اس کو، رب نے چن لیا اس کو، فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، پس اللہ نے اس کو برگزیدہ لوگوں میں یعنی اپنے خاص نبیوں کی عمدہ جماعت میں شامل فرما لیا۔ یہ اللہ نے اس لیے وضاحت فرمائی کہ شاید کسی کے ذہن میں نعوذ باللہ یہ بات آ جائے بھئی یونس علیہ السلام سے اللہ خفا ہو گیا۔ فرمایا نہ، یہ ایک معاملے پہ تھوڑی تنبیہ کی، اللہ اپنے بندوں کو کرتا رہتا ہے، باقی ایسی کوئی بات نہیں۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، رب نے اسی طرح ان کو چنا اور برگزیدہ لوگوں میں شامل رکھا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شرارت بھی کرے تو ایک وقت ہے، اس کے بعد اس کی شرارت ختم ہو جائے گی، آپ صبر کریں اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی سے کام نہ لیں جیسا کہ یونس علیہ السلام نے جلدی فرمائی تھی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور یہ جو کافر ہے ان کی حالت کیا ہے؟ قریب ہے کہ یہ کافر آپ کو اپنی آنکھوں سے کھا جائیں، پھسلا دیں۔ کب؟ لما سمعوا الذکر، جب نصیحت سنتے ہیں، جب قرآن سنتے ہیں، جب آپ قرآن بیان کرتے ہیں، یہ کافر یوں آنکھیں نکالتے ہیں لگتا ہے ابھی کھا جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، نعوذ باللہ وہ تو دیوانہ ہے۔ قرآن بیان کرنے والا کیا ہے جی؟ دیوانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیوانوں کی باتیں نہیں، وما هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سب جہان والوں کی یہ جو آخری دو آیتیں ہیں نا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کافر غصے کے ساتھ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ، بندے کو سخت غصہ ہو نا اکھی کٹنا ہے بندہ، اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے وہ جن لوگوں کی نظر لگتی ہے نا تو جی فلانا آدمی کی نظر لگ گئی ہے، انہوں نے کہا کوئی نظر لگانے والے بندے لے کر آؤ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور پھر جناب کیا نظر لگے گی اور پھر جناب کام خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہر ہیلہ انہوں نے استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، لیکن جس کی حفاظت اللہ فرمائے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال وہ لے کر آئے نظر لگانے والے، وہ اکھی کٹ تکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجنا، ابھی کچھ ہوگا ابھی کچھ ہوگا۔ کیا ہونا تھا؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہو۔ باقی علماء کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں نظر کے لیے دم بھی ہے، اگر کوئی نظر وغیرہ ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان العین حق، نظر لگنا حق ہے، تو یہ اس کا دم بھی ہے کیونکہ نظر لگانے کے لیے انہوں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا